بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ تلا ایک ایسا آئل ہوتا ہے جو عضو مخصوص پہ لگایا جاتا ہے تاکہ شہوت جو ہے وہ زور پکڑ جائے، مردانہ پاور جو ہے وہ مکمل طور پر مضبوط ہو جائے، بحال ہو جائے۔ اگر خراب ہے پوزیشن اس کی تو وہ اپنی اصلی حالت پہ آ جائے۔ اس تلا کے استعمال سے وہ سارا کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو آج آپ کے سامنے یہ پیش کریں گے کہ تلا استعمال کرنے سے لوگ ٹھیک کیوں نہیں ہوتے، اس کی وجہ کیا ہے۔ میرے ساتھ رہیے گا، ویڈیو کو بات کو غور سے سنیے گا، اس کا آپ کو بہت بڑا فائدہ ہونے والا ہے انشاءاللہ تعالی۔ پہلے ہم آپ کو ایک تلا کے فائدے بتاتے ہیں کہ اس تلا کے فائدے کیا ہیں، اس کے بعد اگلی بات۔ اچھا، اس تلا کے فائدے یہ ہیں کہ اس کی ضرورت اس وقت پیش آتی ہے جب ذکاوت حس بڑھ جائے۔ یہ ہماری وہ بک ہے جو ہماری پوری طب، ہمارا پورا دواخانہ اس پہ چلتا ہے۔ یہ چھوٹی سی ہے لیکن کمال ہے، اس پہ سارے قانون اور اصول لکھے ہوئے ہیں، اس کے سارے نسخے لکھے ہوئے ہیں۔ ہر مزاج کا جو نسخہ جس مقصد کے لیے دیا جاتا ہے اس حوالے سے ہم کو اس میں گائیڈ کیا جاتا ہے۔ مجربات قانون مفرد اعضاء اس کتاب کا نام ہے۔ چھوٹی سی یہ بک ہے، ناپید ہے، مشکل سے ملے گی، شاید آپ کو اردو بازار سے پتہ کر لیں۔ اگر آپ حکیم ہیں تو یقیناً آپ کو مل جائے گی، آپ کے پاس شاید ہو بھی۔ ڈاکٹر دوست محمد صابر ملتانی صاحب کے نسخہ جات ہیں اور ان کے شاگردوں کے۔ اچھا چلیں جی، اس تلا کی ضرورت اس وقت پیش آتی ہے جب ذکاوت حس بڑھ جائے۔ ذکاوت حس کے بڑھ جانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب عضو مخصوص پہ تھوڑی سی رگڑ بھی آئے تو مادہ کا اخراج ہو جائے، اس کو کہتے ہیں ذکاوت حس کا بڑھ جانا۔ دوسرے نمبر پہ یہ تلا کب کام کرتا ہے؟ جب صورت انزال ہو، جب ٹائمنگ کی کمی ہو۔ تیسرے نمبر پہ عضو کا دبلا پن، جو آج کل بہت بڑا مسئلہ ہے لوگوں کو، دبلا پن کا، یعنی عضو جو ہوتا ہے وہ اپنے سائز سے پتلا ہو جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں دبلا پن۔ اچھا، یہ نسخہ آپ نے سن لیا، اس کا استعمال یہ ہے کہ عضو مخصوص پر ہلکی مالش کر کے چھوڑ دیں، اوپر کسی چیز کے باندھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، یہ آپ نے سن لیا، آپ خوش ہو گئے کہ کمال تلا ہے۔ ایک تلا اور سن لیں آپ، پھر میرا مقصد حل ہو جائے گا۔ اچھا، ایک تلا ہے دوسرا کہ فاضل رطوبات کے جمع ہو جانے کی وجہ سے جو ذوف با ہو جاتا ہے، اس کے لیے بڑے بھروسے کی دعا ہے۔ یہ بھی ایک تلا ہے۔ جریان اور احتلام کی وجہ سے پیدا ہونے والی نامردی اور انتشار کی کمی، یعنی شہوت کا نہ آنا، کے لیے بھروسے کی دعا ہے۔ اچھا، یہ بھی آپ نے سن لیا، آپ نے سمجھا کہ اس سے بڑھ کے وہ پہلا ہے اور پہلے سے بڑھ کے یہ ہے۔ کسی کو یہ پسند آ گیا، کسی کو وہ پسند آ گیا۔ اچھا، آگے ایک اور سن لیں، پھر میں انشاءاللہ ان کے نسخہ جات بھی آپ کو بتاؤں گا اور اپنا جو مقصد ہے وہ بھی میں آپ تک پہنچاؤں گا۔ اچھا جی، آگے ہے تیسرے نمبر پہ تلا۔ اس کے فائدے کیا ہیں کہ نامردی، احتلام اور ذوف با کے لیے بہترین دوا ہے۔ جلک یعنی مشت زنی کی بد عادت بھی چھوٹ جاتی ہے۔ اچھا، یہ بھی ایک تلا ہے کہ یہ قوت باقری۔ اچھا، اب ہوتا کیا ہے کہ یہ تلا ہم خرید لیتے ہیں، یہ جس کی میں نے بات کی ہے کہ یہ نامردی، احتلام اور ذوف با کے لیے بہترین دوا ہے۔ اس کا فائدہ کن لوگوں کو ہوگا؟ جن کے جسم میں خشکی کی زیادتی ہے، صرف ان کو فائدہ ہوگا۔ اس کا نسخہ میں پہلے آپ کو بتاؤں کہ روغن جمال گوٹا ہے، روغن اجوائن ہے، اور وہ جو گنڈوئے ہوتے ہیں ان کا آئل ہے۔ 1 تولہ وہ ہے، 3 تولے وہ ہے، 4 تولے وہ ہے۔ تینوں روغن اچھی طرح ملا لیں، بس یہ تیار ہے۔ معروف طریقے پر چند بوند روغن لے کر عضو مخصوص پر مالش کریں۔ پہلے 2 دن دوا بہت تھوڑی مقدار میں لگائیں کیونکہ دوا بہت تیز ہے، دوسرے دن زیادہ کر لیں۔ اچھا، یہ آپ نے خرید لیا، لیکن آپ اس کا مزاج اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہ گدی عضلاتی ہے، گرم اور خشک ہے۔ آپ کا مزاج پہلے ہی گرم اور خشک ہے۔ گرمی اور خشکی کی وجہ سے آپ کو شہوت کی کمی ہے، انتشار کی کمی ہے، عضو میں مسائل ہیں۔ آپ نے یہ آئل اس کے اوپر لگا لیا، آپ کو فائدہ نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ آپ پہلے ہی آپ کا مزاج گرم اور خشک ہے، اس لیے آپ کو اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اس کا فائدہ ان کو ہوگا جن کے مزاج میں خشکی زیادہ ہے یا خشکی اور سردی زیادہ ہے۔ اچھا، سمجھ آ گئی نا آپ کو؟ میرا مقصد، میں ساتھ ساتھ جو میرا مقصد تھا آپ تک پہنچانا وہ پہنچاتا جاؤں گا کہ یہ کن کو فائدہ ہوگا، کن کو فائدہ نہیں ہوگا۔
ہم تلا استعمال جو کرتے ہیں بازار سے لے کے، اور اس کا فائدہ اسی لیے نہیں ہوتا کہ اس کا مزاج جو پیشنٹ استعمال کر رہا ہوتا ہے اس کے مزاج کے مطابق وہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ اچھا، جو میں نے آپ کو تلا بتایا تھا دوسرے نمبر پہ، جس کے فائدے تھے کہ فاضل رطوبات کے جمع ہونے کی وجہ سے جو ذوف با پیدا ہو گیا، اس کے لیے بڑی بھروسے کی دعا ہے۔ اس کا نسخہ ہے روغن رائی ہے 5 تولے اور بیر بہوٹی ہے، یہ 1 تولہ ہے، اور لونگ 1 تولہ ہے۔ اچھا جی، اول لونگ اور بیر بوٹی کو باریک کر کے روغن میں ڈال کر خوب خرل کریں، جب یکجان ہو جائیں تو کسی شیشی میں ڈال کر مضبوط کاغ لگائیں اور پانی میں 3 گھنٹہ تک ابالیں۔ اس کو شیشی میں ڈال کے، شیشی کو کاغ لگا کے اس کے اندر پانی نہ چلا جائے، 3 گھنٹے پانی میں ابالنا ہے، تو یہ ساری چیزیں آئل بن جائیں گی۔ پھر اس کو رکھ کے آپ نے نتھار لینا ہے، اوپر جو نتھرا ہوا تیل ہوگا وہی تلا ہے، لیکن اس کا مزاج کیا ہے؟ عضلاتی غدی۔ اگر مزاج میں پہلے سے ہی خشکی اور گرمی ہے تو یہ تلا کام نہیں کرے گا۔ یہ کام تب کرے گا جب جسم کے اندر رطوبت بہت زیادہ ہو جائیں گی، عضو ڈھیلے ہو جائیں گے، شہوت نہیں آئے گی، تو پھر یہ کام کرے گا۔ بہترین تلا ہے، سمجھ آ رہی ہے نا میری بات کی آپ کو؟ اچھا، جو پہلے نمبر پہ میں نے آپ کو تلا بتایا تھا، جس کے میں نے عرض کی تھی کہ جب عضو دبلے ہو جائیں، پتلے ہو جائیں، اس وقت اس کو استعمال کیا جاتا ہے، یا ذکاوت حس بڑھ جائے یا صورت انزال بڑھ جائے، تو اس کا نسخہ تھا کہ روغن الاچی، جو سبز الاچی ہوتی ہے، اس کا تیل 3 تولے ہے، کافور 1 تولہ ہے، روغن سندل 4 تولے ہے، پارا کی کجلی 8 تولے ہے۔ یہ اس کا نسخہ ہے۔ اچھا، یہ نسخہ وہ لوگ استعمال کریں گے جن کے جسم میں پہلے سے ہی رطوبت کی زیادتی ہے، اس کو فائدہ نہیں ہوگا، اس کو نقصان ہوگا، اس کا مسئلہ مزید بگڑ جائے گا۔ پھر گناہ کیا ہوگا کہ حکیموں نے لوٹا ہے، حکیموں نے ادویہ اچھی نہیں دی۔ میں تو ویسے تلا بہت کم استعمال کرواتا ہوں۔ جب بندے کے اندر سے جب رطوبت کی ضرورت پڑ جائے بندے کو، تو رطوبت والا تلا استعمال کروانے کی بجائے رطوبت پیدا کرنے والی غذائیں اور دوائیں کھلانے سے ہی بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ بہت کم ہوتا ہے ایسا کہ رطوبت پیدا کرنے والی میڈیسن ہم نے دی ہوں، جڑی بوٹیاں، اور ساتھ غذا بھی وہ دی ہو، اس کے بعد بندہ ٹھیک نہ ہوا ہو، یہ بہت کم ہوتا ہے۔ اگر مسئلہ زیادہ بگڑا ہوا ہو تو پھر ہم تلا استعمال کرواتے ہیں، تاکہ اندر سے بھی رطوبت پیدا ہو اور باہر سے بھی رطوبت پیدا ہو۔ لیکن جب آپ بازار سے خریدیں گے، جب آپ کسی آتے جاتے بندے سے کوئی پوچھ لیں گے کہ وہ کہہ دے گا کہ یہ تلا بناؤ، لونگ کا تیل لے لو، رائی کا تیل لے لو، فلاں کا بڑا کمال ہے، اس کو فائدہ یقیناً ہوا ہوگا، اس کو جس نے بتایا ہوگا حکیم صاحب نے، اس کا مزاج سن کے، اس کی بات دیکھ کے، یا ٹیسٹ وغیرہ دیکھ کے بتایا ہوگا، تو اس کے لیے تو وہ فائدہ مند ہو گیا۔ لیکن آپ نے بغیر تشخیص کروائے، بغیر اپنے معالج کو چیک کروائے، بس اس سے بات سنی اور وہ تلا استعمال کر لے، اس سے آپ کو فائدہ نہیں ہونے والا۔ یہ تھی تلا کی حقیقت جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ فائدہ اصل میں تب ہی ہوتا ہے جب آپ اپنے مزاج کے مطابق اپنا علاج کرواتے ہیں، تو پھر کامیاب ہوتا ہے معالج بھی اور آپ کی صحت بھی بحال ہوتی ہے۔ بات لمبی ہو گئی ہے، ویری سوری، اور بات تھوڑی سی تھی بھی بے شرمی کی، اس کے لیے بہت بہت معذرت ہے۔ آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، لوگ بڑی تنقید کرتے ہیں، اس طرح کی بات اگر کوئی بندہ کرے تو میں نے صرف فلاح کے لیے کی ہے، آپ کے فائدے کے لیے کی ہے، یقیناً آپ ناراض نہیں ہوئے ہوں گے۔ حکیم احسان اللہ بڑیچ ہوں، فاضلتی بجراحت ہوں، گورنمنٹ آف پاکستان سے سند یافتہ ہوں۔ 0345656981 میرا واٹس ایپ اور کال نمبر ہے۔ کوئی بات پوچھنے والی ہو تو آپ مجھے بذریعہ واٹس ایپ پوچھ سکتے ہیں۔ ہم تو علاج کرتے ہیں قانون اور قاعدے کے تحت۔ ہم تو پیٹ درد کا علاج بھی کبھی نہیں ایسی پھکی ہمارے پاس کہ سارے پیٹ درد والے لوگ وہ کھائیں اور ٹھیک ہو جائیں۔ ہر بندے کی پھکی جو ہے ہمارے پاس پیٹ کی درد کے لیے وہ بھی علیحدہ علیحدہ ہے، اس کے مزاج کے مطابق ہے۔ کسی کو رطوبت کی زیادتی کی وجہ سے پیٹ درد ہوتا ہے، کسی کو خشکی کی زیادتی کی وجہ سے پیٹ درد ہوتا ہے، اور کسی کو حرارت کی زیادتی کی وجہ سے اس کی ایپیتھیلیل سیل میمبرین جو ہوتی ہے اس میں ہلکی سوزش کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس کی پھکی اور ہے، دوسرے کی اور ہے، تیسرے کی اور ہے۔ ہم نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ یہ ایک پھکی ہے پورے پیٹ کے مسائل کو حل کر دے گی۔ ہر بندے کا علیحدہ علیحدہ مزاج ہوتا ہے، ایک کو خشکی کی وجہ سے قبض ہوتی ہے، ایک کو سردی کی وجہ سے قبض ہوتی ہے، ایک کو حرارت کی زیادتی کی وجہ سے قبض ہوتی ہے۔ تو کیسی وہ دوائی ہے جو سارے مزاجوں پہ کام کر جائے گی؟ ایسا نہیں ہوگا۔ مزاج کو دیکھیں گے، مزاج کو سنیں گے، بات بندے کی سنیں گے، اس کے بعد جا کے کسی رزلٹ پہ پہنچیں گے، پھر جا کے اس کو میڈیسن دیں گے تو وہ کام کرے گی۔ فی امان اللہ جی، اللہ